وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، یقول اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلك علی اللہ یسیرا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والوں، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ خوشی اور راضی برضا تجارت ہو. اسی طرح تم اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نفسوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے. اور جو آدمی کسی آدمی کے مال کو باطل طریقے سے کھاتا ہے یا اپنے نفس کو قتل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، اور اللہ کے لیے ایسے فیصلے کرنا بڑا آسان ہے. محترم حاضرین، اگر آپ یہ سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے، اس سے ماقبل آیتوں کو دیکھیں تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفسوں کی تربیت کی ہے کہ نکاح کے مسئلے میں انسان کے نفس کو کس طرح کا تصرف کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مالوں کے تصرف کے حوالے سے بیان کیا کہ وہ مال جو انسان کے نکاح میں کام آ سکتا ہے، وہ مال جو انسان کی دنیاوی زندگی کو آسان اور اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے، اس کے ساتھ انسان کو کس طرح کا تعامل کرنا چاہیے. محترم حاضرین، ان آیت کریمہ سے ایک بڑی پیاری بات جو سب سے پہلے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ. تو اللہ نے مال کی نسبت لوگوں کی طرف کی، تو گویا یہ اللہ کی طرف سے پیغام تھا کہ مال اگرچہ آپ کا اپنا ہو، آپ کی پرسنل پراپرٹی ہو، لیکن حقیقت میں وہ مال امت کا مال ہے، کیونکہ اللہ نے تمام امت کے مصالح کو، سب کے حقوق کو ایک جیسا بیان کیا ہے. تو گویا اللہ کا پیغام ہے کہ جس طرح باطل طریقے سے کسی غیر کے مال کو نہیں کھا سکتے، اسی طرح اپنی مال کو تم صرف اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، اسے تمہیں صدقہ کرنا پڑے گا، اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، اور امت کے مصالح کے لیے اسے خرچ کرنا پڑے گا. دوسری اہم بات اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مال کی نسبت لوگوں کی طرف کی ہے، جب یہ مال جو ہماری اپنی کمائی کا ہے اس میں لوگوں کا حصہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ اس میں کتنا نہیں ہونا چاہیے. جبکہ ایک جگہ اللہ نے کہا وَآتُوهُمْ مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، کہ جو مال اللہ کا ہے، جو مال اللہ نے اپنا تمہیں دیا ہے، وہ اللہ کے بندوں میں خرچ کرو. اس لیے ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے اور امام قرطبی نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ مال آپ کا اپنا ہوگا اور وہ آپ کے لیے خیر کا باعث اس وقت ہوگا جب آپ اس میں اللہ کا حق ادا کریں، آپ اس میں بندوں کا حق ادا کریں، ورنہ یہ مال آپ کے لیے فتنہ ہے، اور ہر فتنہ یہ قیامت کے دن عذاب کا باعث بننے والا ہے. محترم حاضرین، اب یہاں پر بات کی جائے باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو کھانے کی. آج سمجھیے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شریعت اسلامیہ کی بنیادیں رکھی، تو آخری بنیادیں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی احکام کو مکمل کیا، وہاں آپ کا پیغام یہ تھا. آپ نے کہا ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام. آپ نے کہا کہ بے شک تمہارے مال، تمہاری عزتیں، تمہارے خون آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہیں. تو گویا راضی برضا ہدیے کے طور پر اگر انسان کسی غیر سے مال لیتا ہے تو درست ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی باطل طریقہ اگر انسان اپناتا ہے وہ حرام ہے.
دنیا میں بھی وہ عذاب کا مستحق ہوگا، بلکہ قیامت کے دن یہ مال اس کے لیے ندامت کا باعث بن جائے گا۔ اگر آپ دیکھیں کہ پرانے زمانے کے کچھ ایسے طریقے تھے جن کے ذریعے مال کو باطل طریقے سے کھایا جاتا تھا، آج بھی وہ طریقے موجود ہیں، لیکن دور حاضر کی اعتبار سے وہ طریقے کچھ اور زیادہ ہو گئے۔ پہلے جتنا مال میں غبن فراڈ ہوتا تھا، اس کے مقابلے میں آج کیا ہے، لوگوں کے مال زیادہ لوٹے جا رہے ہیں۔ اگر پرانی عام طریقوں میں کہا جائے، سب سے عام طریقہ کسی کے مال کو باطل طریقے سے کھانے کا وہ چوری کرنا تھا۔ اس کے علاوہ کسی کا مال غصباً آپ لیں، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جان رہا ہے، زبردستی کے مال اٹھائیں۔ اس کے علاوہ سودی کاروبار، یہ بھی باطل طریقے سے مال کھانا ہے۔ کسی کو دھوکہ دینا، چاہے اس کے آنکھ کے نیچے سے آپ مال لے لیں یا اس کے پیٹھ کے پیچھے سے مال لیں، دھوکہ حرام ہے، یہ باطل طریقے سے کھانا ہے۔ اس کے علاوہ رشوت دینا، رشوت آپ کا اپنا پیسہ ہوگا، لیکن کسی غلط کام کو انجام دینے کے لیے جب آپ اس پیسے کو اپنی ملکیت سے کسی کی غیر کی ملکیت دیں گے تو یہ حرام مال میں آئے گا۔ اس کے علاوہ قرآن میں یتیم کے مال کے کھانے کو بھی باطل طریقہ قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ جوا بازی ہے اور جھوٹی گواہی دے کر کسی کا مال ہڑپنا ہے، یا یوں کہیں کہ لڑکیوں کی شادی میں جہیز کے نام پر ہو یا رشتہ داری کو نبھانے کے نام پر ہو، بغیر راضی بررضا جو مال لیا اور دیا جاتا ہے، یہ تمام کے تمام باطل طریقوں کے اندر آتا ہے۔ محترم حاضرین، دور حاضر کے اندر آپ دیکھیں کہ جیسے ٹیکنالوجی کا زمانہ آگے ہو گیا ہے، سارے لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ آپ اپنے گھروں سے پیسہ نکالیں، بینک میں جمع کریں، فون پے کا استعمال کریں، انڈیا گوگل پے کا استعمال کریں۔ سب لوگوں کو آن لائن ٹرانزیکشن پر جس قدر مجبور کیا گیا، آج حالتیں ایسی ہیں کہ ہر کسی کا پیسہ اس کے لیے خطرے کا باعث بن گیا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ پہلے کے مقابلے میں آن لائن سکیم اور سکیمر حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کی بینک کی معلومات، جسے ہم فشنگ کہتے ہیں، یہ سب پبلک پر عام ہو رہی ہے۔ لہذا جس کسی کا آدھار کارڈ مل گیا، بینک اکاؤنٹ مل گیا، اس کے ساتھ فراڈ کرنا آج کل بڑا ہی آسان ہے۔ اس سے بڑھ کر جھوٹے فراڈ لوگ انویسٹمنٹ کے نام پر، ٹوکن کے نام پر بہت سارے لوگوں کو ٹھگ لیتے ہیں۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ لوگوں نے تجارت کے کچھ ایسے طریقے کو اپنایا ہے جو شرعی نقطہ نظر سے حلال نہیں ہے، مگر لوگوں کے مال کو کھایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر پیرامڈ سکیمز، یعنی آدمی لوگوں کو جوڑے، نہ کوئی محنت ہے، نہ کوئی پروڈکٹ بیچنا ہے، بس لوگوں کو جوڑنا ہے، جسے چائن لنک اور چائن سرکل بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ پیرامڈ سکیم وغیرہ شرعی نقطہ نظر سے درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آن لائن چیزوں کو بیچنا، آج انسان جتنی چیزیں آن لائن میں خرید رہا ہے، آف لائن کی تجارت اتنی کمزور ہو گئی ہے۔ اب وہاں پر کیسا دھوکہ ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ نے خریدی، ظاہر میں شکل کچھ اور ہے لیکن مال کچھ اور آتا ہے۔ شریعت اسلامیہ اس کو دھوکہ کہتی ہے۔ اور اگر کسی چیز کو بیچا گیا، اس کے اندر عیب ہے، اسے چھپایا گیا اور اسے بیچا اور خریدا گیا، یہ بھی دھوکے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹے مواصفات بتانا، چیز ویسی نہیں ہے مگر بڑھ بڑھ کر اس کے اسپیسیفیکیشنز بتائے جائیں، اس کی اچھائیاں بتائے جائیں۔ جیسے عام طور پر ہوتا ہے، کوئی چیز ہے اتنی اہمیت کے لائق نہیں ہے، لیکن لوگ اسے ایسے بنا کر لوگوں کے سامنے بیچتے ہیں کہ ضرورت نہ ہونے والا بھی اس کو خرید لے۔ شریعت اسلامیہ اس کو بھی دھوکہ قرار دیتی ہے، اور آن لائن میں اس طرح کے دھوکے بے شمار موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے مالدار حضرات گورنمنٹ کے ٹیکس کو بچانے کے لیے چوری کا کام کرتے ہیں، بہت سارے اپنے سی اے سے مل کر بل فراڈنگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کہیں جو ہیکنگ کا زمانہ ہے، لوگوں کی پرائیویسی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اس کی بھی زندہ مثالیں ہمارے سامنے بے شمار موجود ہیں۔ بلکہ اس سے بڑھ کر آن لائن ریگنگ کی جاتی ہے۔ کسی آدمی کی تصویریں مل گئی، کسی کے گھر کا کوئی معاملہ مل گیا، کسی کا کارڈ مل گیا، اکاؤنٹ مل گیا، بغیر یہ کہ دھوکے سے کھینچا جائے اسے کیا کیا جاتا ہے، بلیک میل کیا جاتا ہے۔ اس طرح بھی بہت ساری معلومات آنچ پر ہیں۔ کیو آر کوڈ کے نام پر سکین، فراڈ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فراڈ ایس ایم ایس ہو یا لون کے ایپس ہو یا فراڈ انویسٹمنٹ ہو، اللہ رحم فرمائے، اتنی حرام طریقے، باطل طریقے آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، بہت ہی کم ہیں جو ان طریقوں سے بچے ہوئے ہیں۔
اور اللہ رحم فرمائے، ایک بنیادی بات آپ یہ سمجھیے، علم انسان کے لیے برکت ہے، مگر ایسا علم جو لوگوں میں فساد مچائے، یہ فسادی علم ہے۔ آپ دیکھیں یہ جتنے فراڈ ہو رہے ہیں ان میں اکثر پڑھے لکھے لوگ ہیں، جاہل طبقہ نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کی بینکوں سے جو پیسہ چوری کیا جا رہا ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ آج دنیا میں جو قتل غارت کی گری ہو رہی ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کے ذریعے ہو رہی ہے، بلکہ آج یہ ٹیکنالوجی کے زمانے میں جس طرح کی ہتھیار بنائے جا رہے ہیں یہ سب پڑھے لکھے لوگوں کے ذریعے بنائے جا رہے ہیں۔ تو ظاہر طور پر یہ علم جو انسان کو فساد کی طرف لے جا رہا ہے، اس علم کے اندر خیر موجود نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علم سے پناہ مانگتے تھے جو انسان کو دنیاوی زندگی میں فائدہ نہ دے۔ محترم حاضرین، مان لیجئے کہ اگر کوئی آدمی کسی کا مال کھا لیتا ہے، ہڑپ کر لیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ظاہری طور پر اس کے 10 میں 11 روپے ہو جائیں، اس کا پیسہ بڑھ جائے، مگر حقیقت میں یہ حرام مال بہت سارے نقصانوں کو لے آتا ہے۔ بنیادی طور پر جو آدمی کسی کا حرام مال کھا لے، اللہ اس کی زندگی سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ دل جو اصل میں تمام بھلائیوں کا مرکز ہے، وہ دل فاسد ہو جاتا ہے، اور آدمی دنیا میں اور آخرت میں عذاب کا حقدار ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام مال کھانے والوں کے بارے میں یہ بات صاف طور پر بتا دی کہ ایسی لوگوں کی موت کبھی اچھی نہیں ہوتی، برے موت کے حقدار بنتے ہیں۔ آپ نے کہا کل جسد نبت من سحت فالنار اولا به، کہ ہر وہ جسم جو حرام مال سے پلا ہے، پرورش پایا ہے، ایسا نفس، ایسا جان یہ جہنم کا زیادہ حقدار ہے۔ یقین جانیے جو لوگ حرام مال کو کھاتے ہیں ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور ایسے لوگ ہمیشہ ڈر میں ہوتے ہیں کہ میں نے سود کا کام کیا، میں نے ایسا فراڈ کا کام کیا، کب میرا راز لوگوں کے سامنے فاش ہو جائے، اس کے دل میں ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو حرام تجارتوں میں مبتلا ہیں یہ چاہ کر بھی اپنی اولاد کو نیک نہیں بنا سکتے، بلکہ حرام مال کے نقصان میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ حرام اس نے کیا، کھایا، اپنے بچوں کو کھلایا، یہ بچے اس کے لیے عذاب بننے والے ہیں، چاہے وہ دنیاوی زندگی کے حوالے سے ہو یا آخرت کی زندگی کے حوالے سے۔ محترم حاضرین، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل طریقے سے جہاں مال کو کھانے کو حرام قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے ایک حلال راستہ کھولا۔ شریعت کی یہ بڑی اہمیت ہے کہ جہاں شریعت ایک دروازہ بند کرتی ہے، دوسرا دروازہ شریعت نے کھولا۔ حرام مال کھانے سے بچنے کا حکم دیا تو تجارت کا حکم دیا، اور تجارت کے اصول بھی شریعت اسلامی نے بتا دیے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، کہ انسان جب تجارت کرے تو دونوں کی طرف سے رضامندی ضروری ہے۔ تو علماء اکرام کہتے ہیں کہ انسان اسی مال پر رضامندی کا اظہار کرے جس مال کے حوالے سے شریعت نے اجازت دی۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ شریعت نے رضامندی کہا ہے، تو کیا آدمی رضامندی سے سود کھا سکتا ہے؟ کیا آدمی رضامندی سے جہیز لے اور دے سکتا ہے؟ کیا رضامندی سے زنا کے پیسے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ رضامندی اس حلال تجارت میں ہے جس کو شریعت اسلامیہ حلال قرار دیتی ہے۔ محترم حاضرین، شریعت اسلامیہ نے تجارت کے کچھ بنیادی اصول بیان کیے۔ اگر انسان تجارت کرتا ہے، اور آج جانیں کہ اکثر مسلمانوں کا تعلق تجارتوں سے ہے، اور یہ بھی بات سمجھ لیں کہ اکثر مسلمانوں کو تجارت کے اصول و ضوابط نہیں پتہ ہے۔ مسلمانوں کی حالات یہ ہیں کہ آج کے دور کے مسلمان اور صحابہ کے دور کے مسلمانوں میں بنیادی فرق یہ تھا کہ آج لوگ کام پہلے کرتے ہیں، مصیبت مول لینے کے بعد سوال بعد میں کرتے ہیں۔ صحابہ کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ پہلے علم حاصل کرتے، پھر اس کے بعد کسی کام کو کرنے کے لیے آگے بڑھا کرتے تھے۔ محترم حاضرین، تجارت کی بنیادی اصول آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلا اصول، جیسے کہ آیت کے اندر بیان کیا گیا کہ انسان کو رضامندی سے تجارت کرنی چاہیے، لینے والا راضی ہو، دینے والا راضی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبردستی کی اور مجبور کر کے کی گئی تجارت جائز نہیں۔ کسی کی زمین مجھے خریدنی ہے، وہ بیچ نہیں رہا تھا، میں نے ادھر ادھر سے فورس لگا کر اسے مجبور کیا کہ اس کی زمین میں خریدوں، یہ تجارت حرام ہے۔ زبردستی کی تجارت جائز نہیں ہے۔
اس کے علاوہ ایک آدمی ہوتا ہے کہ ڈر کر سامنے آدمی سے، جو آدمی عہدے والا ہے، پاور والا ہے، اس سے ڈر کر انسان کیا کرتا ہے؟ موافقت دے دیتا ہے، رضامندی کا اظہار کر دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی نفس کی رضامندی سے رضامندی نہیں دیتا ہے، کسی کے ڈر، کسی کے پاور کی بنیاد پر وہ رضامندی دیتا ہے، تو شریعت اسلامی ایسی تجارت کو بھی حرام قرار دیتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ تجارت تو کرتے ہیں، مگر جیسے کہا جاتا ہے کہ پیٹھ کے پیچھے بہت سارے کنڈیشن، ٹرم اینڈ کنڈیشن کو چھپا دیا جاتا ہے۔ تجارت سیدھی تھی، مگر آپ نے اپنے کاغذات میں ایک شرط لگا دی، ویب سائٹ پر شرط لگا دی جو لوگوں کے سامنے واضح نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، ایسی کوئی ٹرم اینڈ کنڈیشن یا ایسی کوئی شرط تجارت میں انسان لگا دے اور خریدنے یا بیچنے والے میں سے کسی کو وہ بات نہ پتا ہو، تو شریعت اسلامیہ اسے دونوں کی طرف سے رضامندی نہیں مانتی ہے۔ اس کے علاوہ شریعت اسلامیہ کے اندر تجارت کے اصول میں ایک بڑا اصل یہ ہے کہ تجارت حلال ہے، سود حرام ہے، تو لہذا سود کے کسی مسئلے میں تجارت جائز نہیں۔ نہ آپ سود خریدیں گے، نہ سود دیں گے، نہ سود میں گواہی بنیں گے، نہ سودی تعامل میں آپ شامل ہوں گے، نہ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ بزنس کریں گے جن کا تعامل اکثر سود کے ذریعے ہوا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شریعت اسلامیہ نے تجارت کا ایک اصل یہ بھی بیان کیا کہ انسان کو تجارت کے مسئلے میں سچ بولنا چاہیے، اور جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اسے کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پھل خریدا اور پھل بیچنے والے نے عیب دار پھل بیچ میں رکھ دیا، تو لینے والے کے لیے جائز ہے، بیچنے والے کے لیے حرام ہے۔ اگرچہ ایک معمولی سے پھل کی بات ہے، اگر اس کے اندر عیب ہے تو اسلام کا حکم ہے کہ اس کو آپ کو بتا کر بیچنا پڑے گا، تو لہذا یہ سچائی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ دھوکہ بازی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، تو لہذا یہ بھی حرام تجارتوں کے اندر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام منع کرتا ہے کہ دھوکے کی تجارت انسان نہیں کر سکتا، ایسی چیز کی تجارت ہمیں نہیں پتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کسی مجہول چیز کو بیچ دے، ایک آنے والا آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو سمندر نظر آ رہا ہے اس کی 100 کلو مچھلیاں میں تم کو بیچوں گا، لہذا تم کتنے میں خریدو گے؟ اب مچھلیاں کون سی ہوں گی، کس قسم کی ہوں گی، نہیں پتا، لیکن آپ جائیں مارکیٹ کے اندر ایسے بے شمار تجارتیں، یہ ہمارا باغ ہے، اس میں سے 10 درخت تمہارے، کتنا وزن ہوگا نہیں پتا۔ تو اس طرح کی مجہول بے شریعت اسلامیہ اس کو درست قرار نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ جو چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اسے بیچنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج زمینوں کے مسئلے میں ہوتا ہے، ایڈوانس میں ٹوکن منی دیکھ کر جو زمینیں خریدی اور بیچی جاتی ہیں، اگر وہ زمین آپ کے نام پر رجسٹر نہیں ہے تو اس کا بیچنا درست نہیں ہے، کیونکہ جو چیز آپ کے نفس میں، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ انویسٹمنٹ کے نام پر لوگوں سے پیسہ اٹھاتے ہیں، مگر کس چیز میں انویسٹ کرنا نہیں بتاتے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بلڈنگ ہم بنا رہے ہیں، آپ اس میں پیسہ انویسٹ کیجئے، آپ کو بتانا پڑے گا کہ بلڈنگ کے کس حصے میں آپ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا۔ جب تک انسان تمام چیزوں کی وضاحت نہ کر دے، ایسی تجارتوں کی اجازت شریعت اسلامیہ نہیں دیتی۔ اس کے علاوہ پتہ ہونا چاہیے کہ ریٹ کتنا ہے، تجارت کس چیز کی ہو رہی ہے، کتنے وقت کی ہو رہی ہے، تمام چیزوں کو واضح کرنا یہ حقیقت میں شریعت اسلامیہ کی تجارت کے اصول میں سے۔ اس کے علاوہ شریعت اسلامیہ کے نزدیک تجارت کے اصول میں ایک اصل یہ ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں، جس کا کھانا حرام ہے، اس کا بیچا جانا بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پر شراب ہے، نشے کی چیزیں ہیں، بت ہیں، یا ایسی چیزیں جو حقیقت میں گناہ اور معصیت کی مدد کرتی ہیں، ایسی چیزوں کو نہ آپ خرید سکتے ہیں نہ آپ انہیں بیچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ بہت سارے مسلمان چھوٹے چھوٹے ٹیکشنری یا غلے وغیرہ کے دکان رکھتے ہیں، وہاں پر شراب اور بیڑی کو بیچا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں پیتے، ہم اسے بیچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صاف کہا کہ ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ، کہ جب اللہ کسی چیز کے استعمال کو حرام قرار دیتا ہے تو اللہ اس کی تجارت کو بھی حرام قرار دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم اصل تجارت میں یہ ہے کہ آپ کو اگریمنٹ پر رہنا پڑے گا۔ آپ نے اگر اگریمنٹ کیا ہے، آپ نے کوئی عہد و پیمان کیا ہے، چاہے آپ زبان سے کہیں، ہاتھ کے اشارے سے کہیں، لکھ کر دیں، آپ کو اگریمنٹ پر باقی رہنا پڑے گا بغیر کسی شرعی عذر کے۔ اگر کوئی آدمی کسی اگریمنٹ کو ختم کرتا ہے یا اگریمنٹ کی کنڈیشن میں چھیڑخانی کرتا ہے، یہ تجارت یہاں پر حرام ہو جاتی ہے۔ شریعت اسلامیہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ تجارت میں انسان کو ظلم سے بچنا چاہیے۔
انسان کو عدل سے کام لینا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ ہے, کھجور کی قیمت 150 روپے تھی, رمضان آتی آپ نے اٹھا کر 200 کر دی, پتا ہے کہ لوگ خریدیں گے تو آپ ان کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو حقیقت میں یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے, اسے اسلام اجازت نہیں دیتا. آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ میں کسی چیز کی شارٹیج ہے, وہ چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے, آپ اس کا ریٹ بڑھا کر بیچیں تو گویا آپ نے وقت کا فائدہ اٹھایا, گویا آپ نے لوگوں کی ضرورتوں کا غلط فائدہ اٹھایا. شریعت اسلامیہ اس کو بھی درست قرار نہیں دیتی ہے. بہت سارے لوگ ریٹ کے مسئلے میں کھلواڑ کرتے ہیں, اور آج جائیے تقریباً دنیا کا مثال ایسی ہی ہے. مثال کے طور پر جو لوگ مرغیاں خریدتے اور بیچتے ہیں, کچھ کمپنیاں ہیں جو ریٹ کو طے کرتی ہیں, کچھ خاص کمپنیاں ہیں جو پورے علاقے کے ریٹ کو طے کرتی ہیں. جیسے ان کی مرضی ہو بیچیں گے, جسے گرانا ہو اسے گرا دیں گے. جبکہ شریعت اسلامیہ کے اصول میں اس طرح کوئی کمپنی ہو اپنے ریٹ کو خود سے نہیں طے کر سکتی تاکہ وہ لوگوں کا غلط فائدہ نہ اٹھائے. اس کے علاوہ انسان کو فائدے کے اندر بھی کیا ہے, اعتدال سے کام لینا ہوگا. یہ بھی شریعت کے اصول میں سے. مثال کے طور پر کوئی چیز میں نے 10 میں خریدی اور 200 میں بیچ رہا ہوں, شریعت اسلامیہ اس کو ناجائز قرار دیتی ہے. تجارت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنا ہو سکے آپ فائدہ کمائیں. تجارت کا مطلب یہ ہے کہ آپ فائدہ ایسا کمائیں جس میں سامنے والے کو براہ راست نقصان نہ پہنچایا گیا ہو. لہذا نہ استغلال ہو, نہ دھوکہ ہو, نہ ایسی لالچ ہو جو دوسروں کو نقصان پہنچائے, ایسی لالچ جو دوسروں کو نقصان پہنچائے. یہ کچھ بنیادی شروط تھے. بلکہ آپ اگر قرآن و حدیث کو پڑھیں تو اور بہت ساری ایسی شرطیں, کنڈیشن ہیں جو تجارت کے مسئلے میں شریعت اسلامیہ لگاتی ہے. تو ضروری ہے کہ جو حضرات تجارت کے مسئلے میں آگے ہیں یا تجارت کرتے ہیں ان کو یہ سارے اصول پتہ ہونے چاہیے. یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے لیکن اسے نماز کے احکام نہیں پتہ. کیا وہ عبادت کو صحیح طریقے سے کر پائے گا؟ تجارت کر رہا ہے, حلال و حرام تجارتیں نہیں پتہ, حرام شکلیں جدید شکلیں نہیں پتہ, تو ظاہری بات ہے آج نہ وہ کل کسی نہ کسی حرام میں ضرور واقع ہوگا. محترم حاضرین, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, کہ لوگوں تم اپنے نفس کو قتل مت کیا کرو. اب یہاں پر علماء نے 2 باتیں کہی. یہ قتل نفس سے مراد یہ ہے کہ نہ انسان اپنے نفس کو قتل کرے, یعنی خودکشی نہ کرے, نہ کسی اور غیر کو قتل کرے. کیونکہ جب ایک آدمی اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرتا ہے, کیونکہ سارے مسلمان ایک ہیں, سب ایک صف میں ہیں, تو کسی غیر کا قتل کرنا بھی گویا انسان کا اپنے نفس کو قتل کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا. خود آپ احادیث کو دیکھیں کہ حدیث کے اندر اپنی نفس کو قتل کرنے کی یعنی خودکشی کرنے کی بہت ساری مذمت آئی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس نے جس کسی چیز سے اپنے آپ کو قتل کیا اسی چیز کے ذریعے قیامت کے دن وہ اپنے آپ کو عذاب دے گا, اللہ تعالیٰ اسے مکلف کرے گا. دوسری حدیث کے اندر اس کی وضاحت آئی. آپ نے کہا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّهُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کسی آدمی نے لوہے کی کسی چیز سے اپنے آپ کو قتل کیا تو وہ جہنم میں اس کے ہاتھ میں اللہ وہی لوہا اسے دے گا اور اسے پیٹ میں مارنے کا حکم دے گا. وہ جہنم میں ہوگا, ہمیشہ رہے گا, ہمیشہ رہے گا, ہمیشہ رہے گا. گویا 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً کہا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. اگر کسی نے زہر کھایا جہنم میں اللہ وہی زہر اسے دے گا, وہ برابر کھائے گا اور اسی عذاب کو سہے گا. کسی آدمی نے اگر اپنے آپ کو پہاڑ سے گرایا, پنکھے سے کسی نے لٹکایا, کوئی بلڈنگ سے کود گیا, تو جس طرح کا عذاب اس نے اپنے جسم کو دیا وہ جہنم کے اندر اسی قسم کا عذاب ہمیشہ اپنے آپ کو دیتا رہے گا. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر کیا گیا, کان فی من کان قبلکم رجل بہ جرح, کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی کو زخم ہو گیا, اب وہ اسے برداشت نہیں کر پایا تو اس نے اپنی چاقو لی اور اپنے آپ کو اس پر لیٹا دیا. اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بندہ پہنچا تو اللہ نے کہا بادرنی عبدی بنفسہ, کہ میرے بندے نے اپنے نفس کے ذریعے میرے پاس آنے میں جلد بازی کر دی. حرمت علیہ الجنہ, میں نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا. محترم حاضرین, بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان کے ماحول میں یہ خودکشی بہت ہی زیادہ عام ہے.
صرف اگر آپ 2022 کی رپورٹ نکال کر دیکھیں، صرف ہندوستان کے اندر 1,31,000 لوگوں نے خودکشی کی ہے، اور بڑی تعجب کی بات ہے کہ سب نوجوان تھے، 15 سال سے لے کر 39 سال 39 ایئر کی ایج میں اکثر لوگ مرے ہیں، اور اس کے اندر خودکشی کرنے والے عام طور پر وہ دہاڑی مزدور تھے جو روزانہ کماتے تھے، روزانہ کھاتے تھے۔ اس کے علاوہ خودکشی کرنے والے میں 90% مرد حضرات تھے، 90% مرد حضرات تھے۔ محترم حاضرین، آپ اگر دیکھیں کہ ایک انسان آخرکار خودکشی کیوں کرتا ہے تو ظاہری بات ہے بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ ہے مالی مسائل۔ جب کسی انسان کے پاس مالی مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں وہ خودکشی کو راستہ سمجھتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ازدواجی تعلقات ہیں، شادی کے مسائل ہیں یا حرام تعلقات ہیں، یہ دوسری بڑی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کے یہاں خاندانی مسائل بھی ہوتے ہیں، کسی کو چھیڑا جاتا ہے، ساس بہو کے مسائل ہوئے، ڈوری جہیز کے نام پر مسائل ہوئے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کے مسائل صحت کے مسائل ہوتے ہیں، لمبے وقت سے بیمار ہیں، تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے، خودکشی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ بعض حضرات کے پاس نفسانی مسائل ہیں، سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں، اکیلے رہنا اور اسی طرح سوشل میڈیا کا بکثرت استعمال کر کے اپنے ذہن کو خراب کر لینا، آخرکار خودکشی ان کے سامنے آخری نتیجہ نظر آتا۔ جبکہ شریعت اسلامیہ نے جب اس کو حرام قرار دیا ہے تو شریعت اسلامیہ نے ہر بیماری کا علاج بیان کیا۔ یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ جو بھی مسائل ہیں انہیں حل کیا جا سکتا ہے، لیکن زندگی ایک بار چلے جائے اسے لوٹایا نہیں جا سکتا، اور اللہ کے پاس ایک بار انسان خودکشی کر کے پہنچ جائے، اللہ کے سامنے عذر پیش کرے، اپنی مجبوری بیان کرے، حقیقت میں یہ ساری چیزیں اس کے عذاب میں اضافہ کریں گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ محترم حاضرین، ایک ایمان والے کو سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور ایمان والا کبھی بھی ایسا غلط قدم نہیں اٹھائے گا کہ وہ آدمی اپنے نفس کو قتل کرے۔ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جو بھی مصیبت آئی ہے اللہ نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ آزمائش یہ انبیاء کو اللہ نے سب سے زیادہ دی، اور کسی کے پاس آزمائش آ جائے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں دنیاوی زندگی میں ناکامیاب ہو گیا۔ اکثر لوگ مصیبتوں پڑنے کے بعد اپنے آپ کو لوگوں سے کاٹ لیتے ہیں، لوگوں سے جدا ہوتے ہیں۔ نمازوں سے دور ہونا، مسجدوں سے دور ہونا، علماء کی مجلسوں سے دور ہونا۔ جب مسائل آنے کے بعد انسان اپنے آپ کو سوسائٹی سے کاٹ لیتا ہے تو اس کا ساتھی شیطان ہوتا ہے، اور شیطان اس سے ہر وہ گناہ کرائے گا جس گناہ کے اندر وہ تھا۔ اسی لیے علماء اکرام نے اکثر اس باتوں کو ذکر کیا کہ جب بھی مصیبت آئے آپ مسجدوں کو اپنی جگہ بنا لیں، آپ نمازوں کی پابندی کریں، علماء کے ساتھ رہیں، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں، اس کی وجہ سے مصیبتیں آسان ہوں گی، اور سب سے اہم بات کہ شیطان آپ پر حاوی نہیں ہو پائے گا، اور نہ شیطان کبھی آپ کو اس کی طرف مجبور کر پائے گا۔ محترم حاضرین، بہت سارے اور بھی اسباب خودکشی کے ہیں، جیسے علماء نفس نے کہا کہ انسان کا نیند کو مکمل نہ کرنا، انسان رات میں جاگتا ہے۔ اللہ رحم فرمائے، شہروں کے حالات، خصوصی طور پر اس رمضان کے مہینے کے حالات دیکھیں کہ اکثر نوجوان طبقہ یہ 12 بجے کے بعد ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ جائیں بازاروں میں دیکھیں، حقیقت میں اللہ نے راتوں کو ان تجارتوں کو کرنے میں، کھانے پینے میں گزارنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ رمضان میں وہی مسائل ہیں جو عام دنوں میں تھے۔ اللہ کے نبی کو ناپسند تھا کہ عشاء کے بعد آپ جاگا کریں۔ اللہ رحم فرمائے، عشاء کے بعد کھانا، عشاء کے بعد مارکیٹوں میں نکلنا، خواتین کا تجارت کے لیے نکلنا، خواتین کا شاپنگ کرنے کے لیے نکلنا، شرعی نقطہ نظر سے سب کا سب غلط ہے۔ اس انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور جب ایک انسان اپنی نیند کو مکمل نہ کرے، یہ ذہنی تناؤ کی وجہ بنتی ہے، بلکہ خودکشی کے وجوہات میں بڑی وجہ نیند کا مکمل نہ کرنا۔ اس کے علاوہ برا کھانا کھانا ہے، اور سوشل میڈیا کا بکثرت استعمال کرنا ہے، یا اپنے نفس کو دوسروں کے مقابلے میں لا کر کھڑا ہونا ہے، اور لمبے وقت تک انسان کا ذہنی تناؤ میں باقی رہنا۔ یہی کچھ بنیادی وجہ ہیں جس کا ذکر بہت سارے علماء نے کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کیا ہے، حرام طریقے سے مال کو کھانے سے بچنے کی توفیق دے، تجارت کے اصول کو سمجھنا اور اپنے نفس کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله ولي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔ جزاكم الله خير واحسن الله اليكم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو
آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔